بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے ملک بھر کے تمام اکابرین کو، علماء مشائخ کو دعوت دی۔ وہ GHQ پہنچے اور ان کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ نشست جو تقریباً صبح 10 بجے کے قریب علماء پہنچے وہاں، اور اس کے بعد یہ مغرب سے تھوڑا پہلے اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں متفقہ طور پر علماء مشائخ نے پیغام پاکستان کے بیانیے کو دہراتے ہوئے انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم ایک شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح سب مل کر جدوجہد کریں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ نے، جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، پیر نقیب الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ شبیر میسوی صاحب، اور اس طرح تمام جتنے بھی اکابرین بڑے موجود تھے، سب نے متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جو ہم نے پیغام پاکستان میں لکھا ہے، جو ہم نے پیغام پاکستان میں طے کیا ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہم اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ اسی طرح علماء مشائخ نے سپہ سالار قوم کو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ اگر وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا، وطن عزیز پاکستان کے استحکام کی بات آئے گی، یا خدا نخواستہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف کوئی دشمن حملہ آور ہوگا، تو وہ اپنے ساتھ پاکستان کے علماء مشائخ کو صف اول میں پائیں گے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی، اگر پاکستان کی قوم، پاکستان کے علماء مشائخ، پاکستان کی فوج مل کر یہ جنگ نہ لڑتے تو آج ہمارا حال بھی شام، عراق، یمن اور لیبیا جیسا ہوتا۔ لیکن 90,000 سے زائد قربانیاں دینے کے بعد بھی پاکستان کی فوج اور قوم نے باہمی اتحاد کو برقرار رکھا، قربانیاں دی ہماری فوج کے جوانوں نے، ہمارے علماء نے، ہماری پولیس نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہمارے خوبصورت ترین جوان، بچے، بوڑھے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، چرچوں میں، پارکوں میں شہید ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس جنگ کو جیتا۔ اب ایک بار پھر یہ جنگ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وہ دوست، ہمارا وہ بھائی جس کے لیے ہم 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں، وہ اس سے ہمیں شکوہ پیدا ہوا، اس سے ہمیں گلہ پیدا ہوا کہ وہاں سے دہشت گرد آ کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں یہ بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، یا افغانستان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حالت جنگ میں جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں۔ لیکن ایک سوال جو بہت اہم ہے اور جو کل کی میٹنگ میں بھی اٹھایا گیا، وہ یہ ہے کہ کیا اگر افغانستان میں اس طرح بچے مارے جائیں،
افغانستان میں اس طرح سلامتی کے اداروں پر حملے ہوں، افغانستان میں اس طرح نمازی شہید کیے جائیں، افغانستان میں اس طرح علماء کے کنونشنز پر حملے ہوں، تو کیا افغان حکومت یہ قبول کرے گی؟ کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گی، کوئی بھی حکومت قبول نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر وہ حملے کرنے والے، ان کی ایکٹیویٹی افغانستان سے مل رہی ہے، تو یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یا ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے یا ان کو اس عمل سے باز رکھے۔ افغان حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان کے متعدد مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ معاملات ہمیشہ ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں، جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن جب بار بار یہ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے علماء کو بتایا کہ ہم نے بار بار کوشش کی کہ معاملات کی اصلاح ہو جائے، تو ہمارا بھائی کہتا ہے اپنا گھر ٹھیک کرو۔ اب جب ہم اپنے گھر کو ٹھیک کرنے لگے ہیں تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ جو یہاں پر قانونی طور پر افغان مہاجرین رہ رہے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غیر قانونی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میرے ملک میں کون رہ رہا ہے، تو ان کے حوالے سے ضرور جو میرا ملک کا قانون کہتا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں جو اف اینڈ بٹ تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ اب تعلقات، تعاون اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ خون بہتا رہے، ظلم ہوتا رہے اور مثبت تعلقات کی بات ہو۔ جو کل ہوئی میٹنگ، اس میں بڑا کلیئر کر دیا سپہ سالار قوم نے، اور یہ بات بھی علماء اور مشائخ اور نے واضح طور پر کہی افغانستان کی بات چیت اور اس ساری صورتحال میں، کہ کسی صورت بے گناہوں کو قتل کرنے والا وہ کیسے اسلام کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جب کوئی کسی مومن کو قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بدقسمتی ہے، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجے جانے والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی جنت ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک نئے باب کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نیا باب یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان، جس طرح پاکستان افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھتا ہے، افغانستان بھی پاکستان کے امن کو اپنا امن سمجھے۔ افغانستان اور پاکستان دونوں مل کے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف اور اپنے ممالک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے۔ دونوں ممالک کا آپس میں تعاون بہت ضروری ہے، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ ایک اعتماد بحال ہو۔ اعتماد سازی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ زبانی بات کرنے سے، تانے دینے سے، دھمکیاں دینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے اور مسائل بگڑیں گے۔ اور جو محترم المقام جناب سپہ سالار کی اس میٹنگ میں پاکستان کے اندرونی مسائل کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا کا پراپیگنڈا ہے۔ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جب آپ کسی چیز کو شیئر کرنے لگتے ہیں اس میں کئی آپشن آتے ہیں، یہ آپشن کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تحقیق بھی کی ہے، یا یہی آپشن دے دیں کہ یہ ایک آپ کے پاس چیز ہے آپ فارورڈ کرنے لگے ہیں تو اس کی تحقیق تو کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جس کے اوپر جو مرضی کیچڑ اچھال دے، جس پہ جو مرضی بات کر لے۔ کل کی میٹنگ کے حوالے سے ہی ہم نے دیکھا
بہت سی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جن کا وہاں ذکر بھی نہیں ہوا، وجود ہی نہیں آیا۔ یہ عجیب لوگ ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے انہیں، نہ لوگوں کا خوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اگر قانون ہے تو اس پہ عمل کی ضرورت ہے جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، پیغام پاکستان جو طے کیا اس کی روشنی میں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اور وطن عزیز پاکستان میں استحکام کے لیے سپہ سالار قوم کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ علماء مشائخ نے یہ بھی کہا کہ جو گزشتہ 2-3 ماہ کے اندر ایکشن لیے گئے، جس میں ڈالر نیچے آتا ہے، 51-52 روپے ڈالر نیچے آ گیا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، بجلی چوروں کے خلاف، یہ وہ جوک ہے جو پاکستان کو چوس رہے ہیں، ان کے خلاف جو بھی ایکشن حکومت نے اور پاکستان کی فوج نے اور سپہ سالار نے لیا، تمام قائدین نے اس کو سراہا اور کہا کہ اس حوالے سے جو بھی اقدامات حکومت کرے گی اور سپہ سالار کریں گے جس سے لوگوں کو ریلیف ملے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، اس حوالے سے ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ علماء کرنے کو تیار ہیں۔ محترم سپہ سالار قوم نے اور پاکستان میں کے جو ISI کے سربراہ ہیں، محترم المقام جناب جنرل ندیم انجم صاحب، انہوں نے غزہ کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال، پاکستان کا موقف، پاکستان کی کوششیں، اس سے علماء کو آگاہ کیا۔ یہ سچ بات ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک کے آرمی چیف نے، کسی ملک کے سپہ سالار نے فلسطینی سفیر کے ساتھ ملاقات کر کے یا فلسطینیوں کو یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے سپہ سالار نے یہ پیغام دیا اور فلسطینی سفیر کو GHQ میں بلا کے اپنے ہاں ملاقات کر کے دنیا کو پیغام بھی دیا، اسرائیل کو بھی پیغام دیا کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی فوج اور حکومت کی طرف سے مسلسل امدادی سامان جا رہا ہے اور اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ محترم وزیر اعظم نے جو کوئی پہلے طے کیا گیا تھا کہ اتنا سامان بھیجا جائے گا، اس کو ڈبل کر دیا ہے، اور اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ کہا گیا کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب OIC کے اجلاس میں اس حوالے سے بڑا واضح موقف دے چکے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف اقوام متحدہ کا کمیشن بننا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ محترم آرمی چیف کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے، یہ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے۔ آئین پاکستان نے پاکستانیوں کے حقوق کا تعین کیا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ پنجابی ہے یا پختون ہے، وہ سندھی ہے یا بلوچی ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، آئین پاکستان نے اس کے حقوق کا تعین کیا ہے اور اس کے وہ حقوق کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پیغام پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلح جدوجہد یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اس کا فیصلہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر تیسرا شخص ایک گروپ بنا لے اور اسلحہ اٹھائے اور کبھی اس کو جہاد کا نام دے دے، کبھی اس کو قتال کا نام دے دے۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ ہے، جہاد اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ پاکستانی فوج کا ماٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے، اس کے لیے قانون ہے،
اور اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیل کل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔